اچھا جی، اب ہم اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ایگزام کے بارے میں بات کریں گے، تو اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی اباؤٹ ایگزامز یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اور وہ اپنا سارا ٹائم جو ہے کھیل کود میں یا موبائل گیمز میں گزار دیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ جب ٹائم آتا ہے تو ایگزامز قریب ہوتے ہیں، ایک دن پہلے وہ اسٹڈی سٹارٹ کر لیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یاد کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے شیڈول نہیں کی ہوتی اپنی اسٹڈی کو۔ جس طرح میں نے شیڈول سسٹم آپ کو سمجھایا، اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور جو ہے اپنی رائے دیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جواب دیں اس کا۔ تو یہ تو ایگزام کے بارے میں کہ اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے پراپر ایک سیکوینس میں اسٹڈی کیسے کرنی ہے، ہم نے شیڈولنگ کس طرح کرنی ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو ٹینشن ہوتی ہے اور پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ریزن ہے اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور ان کا سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اینول سسٹم، ایک ہوتا ہے سیمسٹر سسٹم۔ جو اینول سسٹم ہوتا ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، جبکہ سیمسٹر سسٹم نارملی ہمارے پاس 6 منتھس کا ہوتا ہے۔ تو جو 6 منتھس کا ٹائم پیریڈ دیٹ از ویری شارٹ فار دا اسٹوڈنٹس، اور وہی بات کہ اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وہ ٹائم کو ڈیلے دیتے ہیں اور اپنی جو لائف ہے وہ ساری کھیل کود میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ایٹ دا اینڈ پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نیکسٹ ویک سے یا کل سے ہمارا پیپر ہے اور ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، تو وہ رات سے بیٹھ جاتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں، جبکہ پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا سارے سبجیکٹس کو۔ اگر آپ کے 5 to 6 سبجیکٹس ہیں اور ان کو آپ نے ہر ایک کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تو وہ پراپر آپ سے نہیں ہو پائے گا اس ٹائم۔ تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں اور انزائٹی میں چلا جاتا ہے، اور اس سچویشن میں پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ شیڈولنگ کریں۔ اگین میں یہ بتاؤں گا، اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریں، اپنی جو بیسک سبجیکٹس ہیں، بیسک سائنس سبجیکٹ سے مراد کہ آپ کی اناٹمی ہے، فزیولوجی ہے، پیتھولوجی ہے، میڈیسن ہے، اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ آپ کی بیسک سائنس کے سبجیکٹس ہیں، یا بایولوجی ہو گئے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، میتھمیٹکس ہو گیا، اس طرح کیمسٹری ہو گئی، تو یہ ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ بات۔ تو ان بیسک سائنس سبجیکٹس کو 2 hours کا ٹائم دیں، اور جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں ان کو آپ 1 hour کا ٹائم دیں۔ یہ تو جناب ہو گئی بات ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے حوالے سے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اسٹڈی کے ریلیٹڈ اور ایگزامس کے ریلیٹڈ۔ جو سیکنڈ اس میں بات ہے وہ منی کے حوالے سے ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ منی ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں، اور ان سے بھی ان کو ایک ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے کہ اگر گھر سے ان کو پراپر پاکٹ منی نہ ملتی ہو، یا گھر کے حالات ایسے ہوں، غربت ہو، ان کی جو لائف ہے وہ مینیج نہ ہو پا رہا ہو، تو اس دوران میں بھی ایک تو گھر میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے، اس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے وہ مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر بچوں کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ اس ٹائم اتنی جو سٹریس ہے وہ ایبزارب نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے بھی اس کو ڈپریشن ہوتا ہے اور ٹینشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر ان کو آنے جانے میں جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہوتی، یا پیسوں کی بات جس طرح میں نے کی کہ لیک آف منی کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی لائف کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتے۔ جو تیسری اس میں بات ہم نے کی وہ سیمسٹر سسٹم کی ہم نے کی، دوسری بات اور اینول سسٹم کی۔ سیمسٹر سسٹم کی تو ہم نے کرنی، اینول سسٹم چونکہ 12 منتھس کا ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں اسٹوڈنٹ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے، جیسے کہ MBBS کے اسٹوڈنٹس ہو گئے تو ان کا موسٹ پرابلی اینول سسٹم ہوتا ہے، اینڈ میں وہ کام کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹاپرز جو ہے ان کی اکثر سبجیکٹس جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شیڈولنگ نہیں کی ہوتی، ایٹ دا اینڈ اسٹڈی پہ جو ہے فوکس کرتے ہیں اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کی یادداشت کے لیے، جس کی وجہ سے آپ کی ایگزام میں جو آپ کی پرفارمنس ہے، پیپر پرفارمنس، وہ اچھی نہیں رہتی۔ جو تیسرا ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ ہے لیول آف انٹیلیجنس۔ اسٹوڈنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کتنا ذہین ہوتا ہے، اس کی جو ہے
ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہمارے پاس ہے جناب انٹیلیجنٹ، دوسری کیٹیگری ہمارے پاس ہے ہارڈ ورکر کی، اور جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس ہے جینیس. تو جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اگر کلاس میں آپ ان کو تھوڑا سا بھی کام کروا لیں وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور تھوڑی سی اگر وہ محنت کر لیں تو وہ سیکھ جاتے ایک چیز کو، یا ایک دفعہ ریویو کر لیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ہارڈ ورکر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جب تک وہ بار بار بکس کو نہ پڑھ لیں، بار بار اگر وہ ریویو نہ کر لے بکس کو، اور ریٹن پریکٹس نہ کر لے، تو ایک چیز ان کو یاد نہیں ہوتی. لیکن اگر یاد ہو جائے تو پیپر میں بھی، ایگزامز میں بھی پرفارمنس اچھی دیتے ہیں، لیکن ان کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہارڈ ورکنگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس ہے جینیس اسٹوڈنٹس کی. اور جینیس اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، ان کے مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. ان کو کلاس میں اگر تھوڑی سی بھی ان کو اسٹڈی کروائی جائے، کام کروایا جائے، تو وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ نیکسٹ خود جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں آئیڈیاز کو. بلکہ کلاس میں ٹیچر کو رسپانس بھی سیکنڈز میں دیتے ہیں، اور ان سے آگے جو ہے وہ کانٹینٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے مائنڈ کی. سو دس از دی تھرڈ کیٹیگری which comes under the genius category. جو فورتھ اور لاسٹ آبجیکٹو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لائف کے حوالے سے ہے. اسٹوڈنٹ کا لائف جو ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے، جس طرح ہم نے چند چیزوں کا اس میں ذکر کیا. اس میں فیملی ممبرس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اکثر انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹڈی انوائرمنٹ پراپر نہیں ملتا گھر میں، یا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، یا گھر میں لڑائی اور بہت زیادہ مطلب بحث مباحثہ زیادہ ہوتا ہے، یا ایسے ایونٹس آ جاتے ہیں لائف کے اندر کہ جس کی وجہ سے میرج سرمنی ہو گئی، برتھ ڈیز ہو گئی، ٹریولز ہو گئے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو ٹائم نہیں ملتا پراپر، اور وہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پیرنٹس کو چاہیے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو الگ سے ایک اسٹڈی انوائرمنٹ پرووائڈ کرے، اور شیڈولنگ سسٹم پہ ان کو رکھے، تاکہ ان کا کیریئر جو ہے وہ بن سکے. کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے دیٹ از ویری کروشل ٹائم، اور اس ٹائم سے جو ہے فائدہ لینا چاہیے. دوسری جو اس میں چیز آتی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ النس آ سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ بیمار ہو جائے، اور وہ اس کے اوورال ہیلتھ کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹڈی پہ زیادہ فوکس نہیں کر پاتا، یا ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا ہے، یا کلاس میں بھی اگر ایک دن ایبسنٹ ہو جائے تو دوسرے سیکنڈ ڈے پہ اس کا دل نہیں کرتا کلاس میں. تو یہ جو کوگنیٹو بیہیویئر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس اس کو اسٹڈی کرے، ٹیچرز اس کو اسٹڈی کرے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے ان کو گائیڈ لائنس دیں، ان کو موٹیویٹ کرے، ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے، کریج دیں ان کو. اور بیسائڈ دی ٹیچنگ ان کو تھوڑا سا اس اسپیکٹ پہ بھی جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے ٹیچرس کو، اور ان کو جو ہے گائیڈ لائنس پرووائڈ کرنی چاہیے، تاکہ ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں لائف میں، اور یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ کریکٹ ہو سکے، ان کا مائنڈ پالش ہو سکے، اور فیوچر میں جو ہے وہ ان چیزوں سے بچا جا سکے، اور ایک پراپر جو ہے وہ ایک پراپر سیکوینس میں اور ایک پراپر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ آ جائیں، اور اپنی لائف گزاریں، اور اپنی اسٹڈی کی طرف جو ہے وہ فوکس کریں. So this was all about the study guidelines or the techniques of counseling. So this was basically the motivational video. یہ ایک کمنٹ کے بیس میں ہم نے یہ ویڈیو اٹھائی اور ہم نے بنائی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ ہم اس پہ فوکس کریں، اور مزید جو ہے ہم اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے آئیں. اب تک کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.